باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 19 مکمل ہوئی، 20 شروع ہو رہی۔ پیچھے ایک لفظ آتا ہے سعی، سعی کا معنی کیا تھا؟ کوشش کرے۔ اور مشکورہ، مشکورہ کیا تھا؟ مشکور جس کا شکریہ ادا کیا جائے، اور نا شاکر شکر کرنے والا، اور دوسرا شاکر شکر کا بدلہ صلہ عطا فرمانے والا، یا مشکور شکر کا بدلہ اسے دیا جائے، یعنی اس کی یہ اعلیٰ درجہ کیا ہے، اس کی کوشش ٹھکانے لگے گی، اس کو اس کی محنت کا صلہ ملے گا۔ اچھا، بات یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگ نا کوشش کرتے ہیں صرف آخرت کے لیے، اور کچھ کوشش کرتے ہیں صرف دنیا کے لیے، کچھ صرف دنیا کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کچھ صرف دنیا والوں کے لیے فرمایا تھا دنیا والوں کو بھی دنیا دیں گے، لیکن جتنی چاہیں گے، جس کو چاہیں گے، جتنی اور جس کو، ہر کسی کو نہیں دیں گے، اور ساری بھی نہیں دیں گے، جس کو چاہیں گے جتنی دیں گے، اور جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا وہ تو بڑی شان والا ہے۔ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ہم ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو جو دنیا چاہتے ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں جو آخرت والے ہیں۔ ٹھیک ہے، کتنے کے؟ ٹھیک ہاں، ان کو بھی دیکھیں، کلن نمدو، کلا کلا، کل کا معنی کیا تھا؟ ہاں جی، نہیں وہ تو تھا کلا ماں، کلا ماں کا معنی تھا جب کبھی، اور کل اکیلا ہونا، کلن کلن فی فلک یسبحون، کلن اس کا معنی ہوتا ہے تمام یا سب، ہر کوئی بھی کہتے ہیں ہر کسی۔ ایک لفظ ہوتا ہے کلن، کلن بھی آیا تھا پیچھے چھوٹے اس بارے میں، وہ کس بلا کلن، وَهُوَ کلن علی مولا، کلن معنی بوجھ، کلن کا معنی کیا تھا؟ بوجھ۔ یہ کلن کا معنی تمام، سب کو نمدو ہم مدد دیتے ہیں، سب کو ہم مدد دیتے ہیں، ہاؤلا ان کو، و ہاؤلا اور ان کو، ہم ان کو بھی مدد دیتے ہیں اور ان کو بھی مدد دیتے ہیں۔ 10 منٹ ہوتا ہے، ہم ان کو بھی مدد دیتے ہیں، ان کو بھی مدد دیتے ہیں، ہم ان کو بھی فائدہ دیتے ہیں، ان کو دنیا والوں کو، ان کو آخرت والوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ من عطاء ربک، تمہارے رب کی عطا سے، یہ سارا کچھ ہوگا تمہارے رب کی عطا سے، تمہارا رب ان کو بھی مدد عطا فرماتا ہے، ان کو بھی مدد عطا فرماتا ہے۔ وما کان عطاء ربک، واو کا معنی اور ماں کے 3 معنی کیے تھے نا، جو نہیں کیا، جو نہیں کیا، اور جو کے لیے اور لفظ کون سا آتا تھا بلا؟ من، من کا معنی جو جس، کون کس، اور ماں کا معنی جو نہیں کیا۔ 2 منٹ اور پڑھیں، ہاں 2 منٹ اور پڑھیں، 2 منٹ اور پڑھیں خود کرتے چھوٹے۔ وما کان، اور نہیں ہے، عطاء ربک، آپ کے رب کی جو عطا ہے اس پر نہیں ہے محظورا، کوئی رکاوٹ، آپ کے رب کی جو عطا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو اس سے یہ اشارہ مل گیا کہ انسان جو کوشش کرتا ہے اسے وہ ملتا ہے۔ اچھا مسلمان کون ہے؟ جو آخرت کے لیے کوشش کرے۔ یہ قافیہ کی شرح میں وہ کیا حدیث مبارکہ آپ کو عرض کی تھی؟ الترکیب للقافیہ، اس کے شروع میں نا حدیث مبارکہ انہوں نے ذکر فرمائی ہے، من اراد الدنیا فلیستأجر، جو دنیا چاہتا ہے وہ تجارت کرے، جو آخرت چاہتا ہے، ومن اراد الآخرۃ فلیتزہد، جو آخرت چاہتا ہے وہ زہد و تقوی اختیار کرے، نیکیاں کرے۔ ومن ارادہما، جو کہتا ہے مجھے دنیا بھی مل جائے آخرت بھی مل جائے، دونوں مل جائے مجھے، فلیتعلم، اسے چاہیے کہ وہ علم دین حاصل کرے۔ انظر، اے محبوب کریم علیہ السلام، یہ آپ دیکھیں، کیف فضلنا، دونوں کی کیسے ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضہم علی بعض، بعضہم ان میں سے بعض کو،
علی بعض بعض پر، اور آپ کو بتایا تھا بعض اکٹھا آئے تو کیا کرتے ہیں بھلا؟ تو یاد ہے بعض قرآن پاک میں اکٹھا ہے، بعضهم اولیاء بعض، بعضهم الی بعض، بعضهم من بعض، تو یہاں آ گیا بعضهم علی بعض، اس سے جب آئے گا نا بعض اکٹھے جب آئیں گے قرآن پاک میں، تو لفظی معنی تو یہ ہوتا ہے ان میں سے بعض کے ساتھ یا بعض پر، لیکن با محاورہ کرنا ایک دوسرے، کیا کریں گے؟ ایک دوسرے، ان میں سے بعض کی، ہاں تو دیکھیں کیسے ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضهم علی بعض کی معنی کریں گے ایک دوسرے پر، اعلیٰ بیچ میں آ گیا نا، اگر الہ ہوتا تو طرف، ایک دوسرے کی طرف، تو یہاں کیسے ہم ان سب کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرماتے ہیں، چھوٹی کہہ دیں انہوں نے اشارہ کر دیں، وللآخرۃ، اور ضرور، اچھا یہ جو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے ہیں تو بیٹا اس سے نا یہی ہے کہ جو محنت کرے گا، جو جتنی محنت کرے گا اتنا اسے فائدہ ملے گا، درجات منہ، یہ بھی ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو درجے ملتے ہیں، ایک نے صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، جو ناظرہ کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھتی ہیں ان کو اور زیادہ ثواب ہے، جو ترجمے کے ساتھ ساتھ درس نظامیہ بھی پڑھتے ہیں ان کو ان سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے، جو جتنی محنت کرتا جائے گا اتنا وہ صلہ پاتا جائے گا، وللآخرۃ، اور ضرور آخرت، ضرور، یہ ضرور کس کا معنی کی بلا؟ ہاں یہ جو لا ہے نا، لا کا معنی ایک تھا لام الف لا، اس کا معنی ایک ہی ہے نہیں، اور لا جب آتا ہے تو اس کا معنی ضرور، اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ ضرور، ایک اور بھی تھا لا کا معنی لہو، البتہ لا کا معنی ضرور، اور دوسرا لا کا معنی کیا تھا بڑا؟ کے لیے، لہو نہیں آتا لہو لکم تمہارے لیے، لا کا معنی کے لیے، اور لا کا دوسرا معنی ضرور یا بے شک، تو اسی طرح جو نا لی کا معنی بھی ہوتا ہے کے لیے، لی کا معنی بھی کیا ہے؟ کے لیے، اور لی کا دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ وجہ، یہ کل جمعہ پرسوں ہفتہ میں یاد کرایا لازم، اور ضرور جو آخرت ہے اکبر، زیادہ بڑی ہے، درجات، درجوں کے اعتبار سے، آخرت میں بہت زیادہ درجے ہیں، اور کتنے بیٹا درجے ہیں؟ فرمایا جنت کے اندر نا 100 درجے ہیں، کتنے درجے ہیں؟ 100، جیسے یہ سیڑھی کے سٹیپ ہوتے ہیں نا، ایک سٹیپ دوسرا سٹیپ، یا آپ کہہ لیں کہ آپ کی بلڈنگیں ہیں، پہلی بلڈنگ دوسری بلڈنگ تیسری، تو وہاں پر نا 100 درجے ہیں، اور ایک درجہ کتنا بڑا 10 فٹ کا ہے یا 2 فٹ کا ہے؟ تو فرمایا ایک درجہ اتنا بڑا ہے کہ جتنا یہ آسمان اور زمین کے درمیان میں فاصلہ ہے، کتنا آسمان اور زمین کے درمیان، اتنا ایک درجہ ہے، اللہ اکبر، اتنا بڑا، تو جو قرآن پاک پڑھے گا، یقال لصاحب القرآن، قرآن والے کو کہا جائے گا، قرآن والا، اب قرآن والا یہ حافظ قرآن بھی اس کا معنی کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جو قرآن والا وہ بھی ہو سکتا ہے جو قرآن پاک پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، تو اسی نا کوشش کرنی پتر جو پڑھے نا تو اس کو نا آگے بھی کنورٹ کریں، آگے بھی پڑھانا شروع کر دیں، اپنی بہنیں، اپنی ٹھیک ہے، اپنے جو دوسرے چھوٹے بھائی ہیں ان کو پڑھانا شروع کر دیں، اپنے پڑوسی بچوں کو بلا لیں، ان کو ناظرہ پڑھائیں، ناظرہ جب وہ 5-6 سپارے پڑھ جائیں تو اس کے بعد ان کو بھی ترجمہ پڑھانا شروع کر دیں، تو جو سیکھیں نا اسے سکھائیں، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو قرآن پاک پڑھتا پڑھاتا ہے نا، یقال لصاحب القرآن، قرآن والے کو، قرآن والا کون ہے؟ جو قرآن کھولے ہی نا، قرآن پڑھے پڑھائے، اس کو کہا جائے گا اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، جہاں تک تمہارا قرآن پاک ختم ہوگا نا وہاں تک کی ساری جنت اللہ تجھے عطا فرما دے، تو تجھے دیکھو نا کوئی پنجابی کبھی پڑھی جاؤ تو ٹوری جاؤ، جتنے تیرا قرآن پاک ختم ہوئے گا ساری زمین تانوں دے دیں گے، ٹھیک ہے نا، تو کتنا وہ معاملہ بنے گا، اللہ اکبر، تو اس طرح سے نا یہ کیا ہے کہ ہم بھی کوشش کریں کہ خوب قرآن پاک پڑھیں، تو فرمایا آخرت میں جو نا بہت بڑے درجے ہیں، وہ اکبر، اور بہت زیادہ بہت بڑے، تفضیلہ فضیلت، آخرت میں فضیلت ہے بہت زیادہ شان ہے، وہاں جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ، کوڑا آپ کبھی دیکھیں تو وہ پہلے نا کوڑے مارا کرتے، یعنی جیسے پلاسٹک کا پائپ ہوتا ہے، یا وہ جو موٹر ہوتی ہے نا ہماری پمپ جو چلتا ہے، تو پمپ کے اوپر نا وہ ایک بیلٹ لگا ہوتا ہے وہ پلاسٹک کا، تھوڑا ٹھیک ہے، اور دیکھو ڈولنا جائے، تو وہ جو ہے نا اب وہ کوڑا کیا ہے کہ 1.5 گز ہوگا، تو
تو وہ 1.5 گز جو جگہ ہے، یا اس کو فولڈ کر لیں تھوڑی سی جگہ، تو چلو آپ اس کو 1.5 گز ہی کر لیں، 1.5 گز جو جگہ ہے پوری دنیا سے زیادہ فضیلت والی. اللہ اکبر. تو اس لیے کوشش کر کے ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنی. لو جی آخری آیت اس رکوع کی، لا تجعل مع اللہ، نہ تم بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ الہن آخر، کوئی دوسرا معبود. الہن معبود، آخر دوسرا. آخر ایک بیٹا ہوتا آخر، تھوڑا لفظ نا آخر، وہ جیسے انگلش کے اندر ہوتا ہے میٹ MEAT تے میٹ MEAT EAT کیڑا دبل گوشت تے میٹ EAT وہ مل. تو اس طرح آخر اور آخر تھوڑا سا فرق ہے. زیر آ جائے تو اس کا معنی بنے گا آخری، اینڈ والا، آخر آخری. اور آخر خا پر زبر آ جائے تو پھر یہ معنی بن جائے گا دوسرا. نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی خدا معبود دوسرا. فتقعد، تو تم بیٹھے رہو گے، یعنی اگر تم نے خدا کو دوسرا بنا لیا تو تم بیٹھے رہو گے. مذموما، مذمت کیا ہوا، مخذولا اور بے کس. یہ بیٹا مذموم پیچھے بھی لفظ آیا تھا، کہ مخذول جو نا یہ لفظ نہیں، یہ خذلان سے بنا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ بے کس. تم بے کس اور رسوا ہو کر بیٹھے رہو گے. مذموما تو تمہاری مذمت بھی ہوگی، مخذولا اور تم بے کس ہو جاؤ گے. بے کس کا کی مطلب بندہ بے بس، یعنی اپنے بس ہاں میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے کچھ. ہاں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ نعت شریف میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. تو یہ نا مخذولہ، بے کس ہو کر پھر بیٹھ جاؤ گے. تو اسی کو نا علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس ایک خدا کے سامنے سجدہ کر لو. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں میں نا مشکل، جسے تو مشکل سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے بندے کو نجات. یعنی 1000 جگہ پر جھکنا، کبھی اس کی جو ہے نا وہ سامنے جا کر اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو جھکانا، کبھی کسی کی منتیں کرنا، اس کی بجائے بہتر ہے ایک اللہ تعالیٰ سے مانگ لو، اس اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا لو. تو ایک خدا بنا لو، وہی بہتر ہے اتنے زیادہ خدا بنانے سے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو خدا نہ بناؤ، وہی ایک معبود ہے. تو تم بیٹھے رہو گے، یعنی اگر تم نے کسی اور کو خدا بنایا تو بیٹھے رہو گے. مذمومہ، مذمت کیے ہوئے، مخذولہ اور بے کس. انہوں نے رافیل اڑایا سی نا انڈیا والے نے، تو رافیل کے اوپر نا وہ اپنے بتوں کے وہ کیا کچھ انہوں نے کر کے نا دم وغیرہ پڑھ کے تو رافیل کو اڑایا، تو کڑاکے نکل گئے رافیل دے. مذمت کیا ہوا رافیل کی کتنی بےزتی ہوئی تھی. اور رافیل جڑا جہاز ہی نا تھا، کہتے یہ جہاز نا پاکستان کو بڑا تباہ کر دے گا، اور اپنے بتوں کے ساتھ نا اس کو بڑا منتر وغیرہ پڑھ کے تو بھیجا تھا. لیکن جو خدا کے ساتھ کوئی ٹکر لے گا تو وہ کیسے بنے گا. یہ ٹائٹینک کا نام تو سنیا ہوئے، ایک جہاز نا وہ بنایا تھا انہوں نے ٹائٹینک. تو وہ کہتے تھے معاذ اللہ یہ اتنا مضبوط جہاز ہے، اس کو خدا بھی تباہ کرنا چاہے تو خدا بھی نہیں کر سکتا. استغفر، یہ تو کفریہ جملہ. تو جب وہ ٹرائی لینے کے لیے، اس نے چلنا کیا تھا، صرف ٹرائی لینے کے لیے سمندر میں اسے بھیجا انہوں نے، تو ٹرائی کے اندر ہی تباہ ہو گیا تھا 10 بار. تو خدا کے ساتھ کسی کو معبود نہ بنانا، ورنہ تم مذمت کیے ہوئے اور بے کس ہو کر بیٹھے رہو. چلو صدق اللہ.